السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، الحمدللہ ہم نے 19ویں لیکچر تک جو ہے وہ 10 لیسن مکمل کیے۔ آج کا جو لیسن ہے خصوصاً جو لیکچر ہے آج کا، وہ بہت توجہ کے ساتھ اور تھوڑا سا مطلب دماغ آپ کا حاضر ہوگا تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ قواعد آج انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو تجوید و قرات۔ تو ان قواعد کو مد نظر رکھنا، یاد کرنا اور ان کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا، یہ قرآن پاک کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ ہم لوگ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ دھیان رکھنا پڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ڈوٹس آج ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے، گو کہ ان کے متعلق پہلے ذکر گزر چکا مگر سرسری سا گزرا تھا، اس لیے آج ان کو تفصیلی تھوڑا ذکر کیا جائے گا اور کچھ قواعد کو ذکر کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں لیسن نمبر جو ہے وہ 11 کی طرف۔ لیسن نمبر 11 جو ہے یہ بیسیکلی جزم کا جو ہے وہ لیسن ہے۔ جزم کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور یہ لکھی کیسے جاتی ہے۔ جو سائٹڈ رائٹنگ ہے پرنٹ، اس کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چھوٹی سی دال نما جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے لفظ کے اوپر ہے تو یہ جزم ہے۔ جی ہمارے نزدیک بریل میں 2-5 اگر ڈاٹ آ جائیں 2-5 کے تو یہ جزم کہلائے گی، اور جس حرف پر یہ جزم ہوگی، حرف پر سے مراد یہ ہے کہ جس حرف کے آگے یہ جزم ہوگی اس حرف کو ساکن یا مجزوم کہیں گے۔ مجزوم یعنی جس پر جزم ہے، ساکن کیونکہ جزم جس حرف پر آتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ ساکن ہو گیا یا مجزوم ہو گیا، ساکن لفظ زیادہ جو ہے مستعمل ہے اس لیے یہی یوز کروں گا۔ اب اس ساکن کو پڑھیں گے کیسے؟ جزم کی خاصیت یہ ہے کہ جزم ہمیشہ اپنے ما قبل متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جزم والا حرف ہمیشہ اپنے ما قبل یعنی اس لیٹر سے بیفور لیٹر جو آیا ہوتا ہے، اس لیٹر پہ جو حرکت ہوتی ہے اس سے مل کر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پچھلے حرف کو جو ہے وہ متحرک کہتے ہیں کیونکہ وہ حرکت والا ہے، لہذا حرکت سے متحرک ہے، اور حرکات کتنی ہیں ہم لوگوں نے شروع میں دیکھ لیا سارا، تو وہ متحرک ہے، یہ ساکن ہے، اور ساکن جو لیٹر ہے وہ ہمیشہ متحرک کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، وگرنہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با زیر سین جزم۔ جزم ہجوں میں پروناؤنس نہیں کی جائے گی مگر اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ با زیر سین بس، با زیر سین، اب سین پر جزم تھی، یہ ساکن ہو گیا، اور اس سے ماقبل لیٹر بیفور با ہے، اور با کے نیچے کسرہ ہے مطلب زیر ہے تو یہ متحرک ہے، تو متحرک ساکن کو کٹھا پڑھیں گے، متحرک کو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، با زیر سین بس۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ یہ عمومی طور پہ ہم لوگ پڑھتے تو اسی طرح ہیں مگر تھوڑا سا سمجھ لیں کہ قواعد کی روح سے آ گیا تو یہ بن جائے گا۔ اب جس طرح ہم لوگ عمومی طور پہ جب سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، حمزہ زبر لام ال، ٹھیک ہے، لام پر جزم ہے نا، تو الح زبر میم حم، الحم دال پیش الحمد، یہاں پہ 2 ساکن ورڈ لیٹر آ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لیٹر کے اوپر اگر آگے جزم ہے تو اس کو ساکن کہہ دیں گے، اور ساکن کو پچھلے حرف جو متحرک ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اچھا، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب اگلی جو بات ہے میں نے آپ کو شروع میں عرض کی تھی
کہ آج کا جو لیکچر ہوگا وہ تھوڑا سا دماغ طلب ہے، توجہ طلب ہے، آپ کا دماغ کو تھوڑا سا وہ ایکٹیو کرنا پڑے گا. تو شروع میں ہم لوگوں نے حروف قلقلہ پڑھے تھے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن. تو یہ 5 حرف ہیں جو کہ حروف قلقلہ کے نام سے موسوم ہیں، اور ان حروف کو قلقلہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش دینا، ہلانا. تو جب یہ لیٹر آتے ہیں تو ان کو ہلا کر جنبش دے کر پڑھا جاتا ہے. اچھا جی. اور اس کی جو سب سے زیادہ جو اس کی ہائیسٹ آواز ہوتی ہے، جو قلقلہ دینے کا سب سے زیادہ جو اس کا زور سے قلقلہ دیا جاتا ہے جس میں ہے، وہ ہے ساکن میں. اس وقت اتنا ہی کہ ساکن حرف، جب قلقلہ والا حرف ساکن ہو جائے گا تو اس کو ہم مزید قلقلہ کر کے پڑھیں گے. جیسے قل، اب قاف پیش لام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لام تو ساکن ہے اور مثال جو ہے وہ حروف قلقلہ کی ہے، تو لام تو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے، قاف پیش لام قل. اب یہ قاف پیش کے ساتھ ہے، حرکت کے ساتھ ہے، مگر یہاں پر اس کو قلقلہ کریں گے ہلکا سا، بالکل نارمل سا، جو کہ عمومی طور پہ پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو جب یہی کاف لیٹر کے آخر میں آ جائے گا اور یا لیٹر کے درمیان میں بھی آ جائے ورڈ کے اور ساکن ہو جائے تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ قل اعوذ برب الفلق. فلق کو یہ جو آواز نکلی علیحدہ کر کے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قلقلہ کیا. من شر ما خلق. خلق یہ جو کو کر رہا ہوں، اگر میں قلقلہ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ من شر ما خلق، مگر خلق نہیں پڑھا میں نے خلق، اس کو اس طرح کیا. کیوں؟ کیونکہ حروف قلقلہ میں سے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں قل ہو اللہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ قل یہ لام قلقلہ نہیں ہے، لام ساکن ہے، تو لام قلقلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو قلقلہ کریں گے بھی نہیں. تو قل ہو اللہ احد. احد، اب احد میں دال ساکن ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ یہ قلقلہ. احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ جو جتنے بھی میں نے دال کیے یہ سارے میں نے قلقلہ کیے. سورۃ اللہب کے اندر ہم پڑھتے ہیں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. کسب یہ آواز آئے گی اس کی، جسے غالباً فنیٹکس بھی بولتے ہیں. عمومی طور پر آج کل جو بچے شروع میں اے بی سی پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی فنیٹکس وائسز جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں. تو وہ کسب، تو یہاں پہ اگر میں قلقلہ نہ پڑھوں تو کیا بنے گا؟ کسب، تو وہ کسب نہیں ہے، وہ کسب. قاف بھی دیکھ لیا اور با بھی دیکھ لیا، دال بھی دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں جیم کو. جیسے پڑھتے ہیں دال کو دیکھ طا کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں محیط، عذاب محیط، تو محیط تو اگر میں قلقلہ نہ کروں تو محیط پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یہ اس کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کرنے سے قرآن پر خوبصورت نہیں کریں گے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر یہ خوبصورتی تجوید و قرات کا ایک حصہ ہے. ہاں، تجوید و قرات کے حوالے سے یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی طرح الحج، حج، تو یہ جو کیا میں نے یہ قلقلہ کیا میں نے. تو یوں کر کے حروف قلقلہ کو ہم لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے، اور حروف قلقلہ کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ تختی جو لیسن ہے، ہم نے لیسن نمبر 11 یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے. اب تھوڑا سا جو ہے وہ مدنی قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں تو حمزہ تا زبر اکو. ٹھیک ہے جی. ات اور اکو پتہ چلتا ہے کہ پہلے تا کو جو ہے وہ بریک پڑا، دوسرے تا کو موٹا پڑا. پہلے تا کو قلقلہ نہیں کیا، دوسرے تا کو قلقلہ کیا. تو اسی طرح ات، اکو، ات، اتو، ات، اتو.
تو یوں کر کے انہوں نے جو متشابہ صوت حروف ہیں ایک جیسی آواز والے، ان حروف کے ساتھ یہ ساری مشق لکھی ہوئی ہے، مگر ہم لوگ جو ہے اس کو اپنے لیے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہاں پہ سارا میں اس کو ریڈ آؤٹ کروا سکوں، تو وہ ہم لوگ جو مشق ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، ات ات ات، اس اس اس، اج اج اج، کلکلا کیا میں نے، اح اح اح، اخ اخ اخ، از اد اد، کلکلا کیا، از از از، او از اور۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن رکھ لیں، آج را ساکن، ہم لوگوں نے ابھی تک را کو یہ دیکھا تھا، شروع میں شبہ مستعلیہ جو پڑھے تھے اس میں آپ کو اس کے اندر ضمن میں بتا رہا ہوں کہ را کے اندر ہمیشہ ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش ہو، زبر پیش ہو، دو زبر دو پیش ہو، کھڑا زبر الٹا پیش ہو، اوپر والی حرکات جو ہیں وہ را کے اوپر ہیں تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، وگرنہ را کو بریک، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اب را ساکن آ گیا ہے، اس پر حرکت ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ اگر را ساکن آ گیا ہے تو را ساکن سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کی حرکت کو دیکھ لیں گے، اگر وہ زبر اور پیش والی ہے تو را پر، اگر وہ زیر والی ہے تو را بریک، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پہلے را کا اپنا اوپر تھا سارا سامان، اب وہ ڈال دیا ہم لوگوں نے پچھلے لیٹر کے اوپر، اب پچھلا لیٹر زبر اور پیش کے ساتھ ہوگا، کھڑا زبر الٹا پیش کے ساتھ ہوگا، تنوین کے ساتھ ہوگا، تو وہ را پر پڑا جائے گا، وگرنہ را بریک، جیسے او موٹا، از بریک، او پر، تو یہ ایک اور حالت آ گئی۔ بہرحال اس کے آگے مزید ایک آدھی حالت آئے گی، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ از از از، اس اس اس، اش اش اش، اس اس اس، صاد کو پر کر کے، اگر اس اور اس ایک جیسا ہو گیا تو سمجھے سین اور صاد میں فرق نہیں کر رہا۔ اب اب اب، اپو اتو اتو، اب از از، ار ار ار، او اغ او، اف اف اف، اقو اقو اقو، کلکلا کیا، اک اک اک، ال ال ال، ام ام ام، ان ان ان، او ایو او، اغ ای او، ا ای او۔ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گی تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ا ای او، ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ، من السفہاء، تو ایک دم جھٹکے کے ساتھ آواز بند کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، وگرنہ نہیں پتہ چلنے لگا۔ تو یوں کر کے تقریباً ہماری ای ای اوئی، یہ جو ہے وہ لیسن نمبر 11 جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس طرح کمپلیٹ کر لیا اپنا۔ ہم لوگوں نے جزم دیکھا، ہم لوگوں نے حروف قلقلہ دیکھے اور حروف قلقلہ کو پڑھنے کا طریقہ دیکھا، را ساکن پر کا طریقہ دیکھا، اور آخر میں جو ہے وہ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنے کا سنا ہم لوگوں نے۔ اچھا، یہاں تک تو یہ ہمارا تقریباً لیسن نمبر جو ہے وہ 11 کمپلیٹ ہو گیا، مگر کچھ سامان کل کے لیے جو کہتے ہیں تھوڑا سا تمہید باندھ دوں تاکہ کل کو آسانی ہو۔ آج کا لیکچر آپ کو سارا ہی بڑا ہی مشکل لگا ہوگا کہ یار یہ کیا اتنا دماغ کھپا دینے والا جو ہے وہ آج کا لیکچر ہے، اتنا مشکل کیا کیا یاد کریں گے، کیسے کیسے کریں گے، مگر انشاءاللہ کچھ عرصہ تک آپ کو یہ پرابلم رہے گی، وگرنہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہاں پہ کلکلا کرنا یا نہیں کرنا وہ خود ہی منہ سے نکلتا جائے گا۔ تو کل کے لیے صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے تمہیدن کہ لیسن نمبر 12 کے اندر ہم لوگوں نے شروع میں نون ساکن اور تنوین ایک چیز پڑھی تھی۔ تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش، نون ساکن مطلب نون کے اوپر 25 نون کے آگے جو ہے وہ ڈوٹ لگے ہوتے ہیں، نون کے بعد جو جزم پڑی ہوتی ہے اس کو نون ساکن کہیں گے، اور تنوین، اس کے چار قاعدے، اس کے چار قاعدے، قوانین، قانون جو کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں، وہ ہم لوگوں نے پڑھنے، نون ساکن اور تنوین کے یہ پورے قرآن پاک میں بے شمار، ہر میں کہتا ہوں بس اوقات تو آپ کو ہر لائن کے اندر دو دو تین تین یہ قاعدے نظر آئیں گے، تو اگر اس وقت پتہ نہ ہوگا تو کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ اچھا خاصا آپ لوگوں نے تجوید کو ٹائم دیا اور یہ آپ کو قاعدے نہیں پتا۔ اور یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ آپ نارملی بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، پڑھ ویسے ہی رہے ہیں مگر اس کو پڑھنے کا انداز نہیں پتا، اس کو پڑھنے کا مقصد نہیں پتا۔ تو وہ چار قانون
صرف نام ذہن میں رکھنا ہے، باقی انشاءاللہ ان کا کام آگے چلے گا۔ سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں اظہار ظاہر کرنے سے، اخفا الف خ ف الف حمزہ اخفا، اظہار اخفا، اقلاب الف قاف لام الف بے اقلاب، اور ادغام الف دال غین الف میم ادغام، اظہار اخفا اقلاب ادغام، اظہار اخفا ایک، اور ادغام اقلاب یا اقلاب ادغام جو بھی کہنے، یہ دوسری طرف آ گئے۔ تو 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، جن کے اوپر انشاءاللہ کل جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ان چاروں کو تمہیدی طور پر ذہن میں تیار کر لیں کہ ہم لوگوں نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ ان کا امپلیمنٹ دیکھنا ہے۔ تب تک حروف قلقلہ کا جو ہے وہ امپلیمنٹ آپ لوگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، مغفرتہ۔